حدیث نمبر 30 میں حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جائزہ اور خاطر تواضع سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائزہ کب تک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائزہ 1 دن ہے اور ضیافت 3 دن رات، اور جو اس سے بھی بڑھ جائے وہ پھر اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر بولے تو بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 31 میں حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایمان یمنی ہے، یعنی ادھر یمن میں ہے۔ یاد رکھو، سختی اور سنگ دلی ان اونٹوں کے چرواہوں میں پائی جاتی ہے جو اونٹوں کے دموں کے پاس کھڑے ہو کر ہانک لگاتے ہیں، یعنی ربیہ اور مضر کے قبائل میں، جہاں سے شیطان کے دونوں سینگ نکلتے ہیں۔ حدیث نمبر 32 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ لوگ نرم دل اور لطیف مزاج کے مالک ہیں، فقہ یمنی ہے، اور حکمت یعنی یمن والوں کی ہے۔ حدیث نمبر 33 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کا سرچشمہ مشرق کی جانب ہے، اور فخر و غرور اونٹ اور گھوڑے والوں میں پایا جاتا ہے، جو بڑے بڑے ریوڑ پالنے والے اور ہانکا کرنے والے وحشی ہیں۔ نرمی اور بردباری بھیڑ بکریاں پالنے والوں کا وصف ہے۔ حدیث نمبر 34 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فخر و غرور اونٹوں کے وحشی مالکوں کا خصوصی وصف ہے، نرمی اور بردباری بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہے، اور ایمان یمن والوں میں ہے، اور حکمت و دانائی بھی یمن سے تعلق رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 35 حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی کہ احکام الہی سنوں گا اور اطاعت کروں گا اور ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی تھی کہ کہو جس قدر میرے بس میں ہوگا۔ حدیث نمبر 36 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ کوئی قیمتی مال لوٹ رہا ہو اور لوگ اس کی وجہ سے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ حدیث نمبر 37 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں اگر سب کی سب کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ پورا منافق ہوگا، اور جس میں اس میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے گی اس میں نفاق کی ایک صفت موجود ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک نہ کر دے۔ اگر اس کی پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اگر عہد کرے تو دھوکہ دے، اور جب جھگڑے تو بدگوئی کرے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 40 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے جان بوجھ کر خود کو اپنے باپ کے بجائے دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا، اور جس نے کسی ایسی قوم یا قبیلہ میں سے ہونے کا دعویٰ کیا جس سے اس کا کوئی نسبی رشتہ نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حدیث نمبر 41 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر خود کو دوسروں کی طرف منسوب نہ کرو، کیونکہ اپنے حقیقی باپ کے باپ ہونے سے انکار کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 42 میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جانتے بوجھتے یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ اس کے حقیقی والد کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے کہا، اس کو میں نے اپنے دونوں کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا اور میرے حافظے نے اسے یاد رکھا۔ حدیث نمبر 43 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ اور مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 44 میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش رہنے کے لیے کہوں، چنانچہ جب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ حدیث نمبر 45 میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ حدیث نمبر 46 میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر فجر کی نماز ادا کی۔ اس رات بارش ہوئی تھی
اور صبح کے وقت نمی باقی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر دریافت فرمایا، تمہیں معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے، آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، اس نے مجھے مانا، اور ستاروں کے مؤثر ہونے کا انکار کیا، اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کے اثر سے ہوئی ہے، اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ صحیح بخاری پلس صحیح مسلم سیریز حدیث نمبر 47۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 48۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت ایک مومن ہی کرتا ہے، اور انصار سے بغض کوئی منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ جو شخص انصار سے محبت کرے گا، اس سے اللہ تعالی محبت کرے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا، اللہ تعالی اس سے نفرت فرمائے گا۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ میں جب خواتین کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ خواتین، صدقہ دیا کرو، کیونکہ مجھے معراج میں دکھایا گیا کہ دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاندانوں کی ناشکر گزاری کرتی ہو۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل اور دین کے لحاظ سے ناقص ہونے کے باوجود عقل مند اور محتاط مرد کے عقل و ہوش کو تم سے زیادہ شکار کرنے والی ہو۔ خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین و عقل کے لحاظ سے کس طرح ناقص ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ خواتین نے عرض کیا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز عورتوں میں عقل کم ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری، کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ خواتین نے عرض کیا، درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز خواتین کے دین کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری پلس صحیح مسلم حدیث سیریز حدیث نمبر 50 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور مقبول۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے دریافت کیا کیا غلام آزاد کرنا افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیمتی اور مالک کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ میں نے عرض کیا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کو کرنے والے کی مدد کرو یا کسی ایسے شخص کا کام کرو جو کام نہیں کرنا جانتا یا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنی ذات پر کرتے ہو۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں مجھ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور اگر میں مزید پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بیان فرماتے۔